14 اگست کو ہم سب نے یوم آزادی منایا، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے دعائیں بھی کیں اور مستقبل کے لیے دعائیں کیں، پاکستان کے تا قیامت قائم رہنے کی دعائیں کیں، اور خوشی کا اظہار کیا، مبارکبادیں دیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، آزادی کتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو سنتے ہی آپ کے دل میں کوئی ایسے جذبات ابھرتے ہیں جس کو آپ کوئی نام بھی نہیں دے سکتے۔ مطلب اٹس اے ویری ویگ کائنڈ آف اے کانسیپٹ۔ 1947 میں ہمیں آزادی ملی، ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ اچھا، ابھی تک کشمیر میں، فلسطین میں، بہت دنیا میں بہت سے ممالک میں ابھی تک وہ آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کیے، اپنے اوپر ٹارچر برداشت کیا، جنہوں نے توپوں کے سامنے کھڑے ہوئے بغیر خوف و خطر کے، کئی لوگوں نے تختہ دار پہ اپنے آپ کو پیش کیا، تو بہت سے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جانیں گنوائیں۔ بہت سے لوگوں کے نام تو تاریخ میں رقم ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کا کسی کو نام بھی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے، اور اس وقت کے لوگ یہ خواہش تھی ان کی کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملے، ایک ایسا خطہ زمین ملے جس پہ کہ ہم اپنے مذہب کو اپنی طرح سے اس کی تمام رسومات ادا کر سکیں یا پریکٹس کر سکیں، ہمیں مذہبی آزادی ہو، ہم عیدیں منا سکیں، ہم جانوروں کی قربانیاں دے سکیں، ہم اذانیں جو ہیں وہ مسجدوں میں سنائی دیں۔ تو لوگوں کا یہ ایک تصور تھا۔ تو 14 اگست کو لوگوں نے قربانیاں دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں لوگ، نہ صرف ایک طرف کے بلکہ دونوں طرف کے لاکھوں لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور اس کے جو ہولناک واقعات ہیں وہ سن کے آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو پھر تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے نا، تو یہ کیوں ہے ایسا کہ اس ملک میں نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مطلب اب اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو نہیں چھوڑ کے گئے ابھی تک وہ کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کسی باہر کے ملک میں کوئی ویزا مل جائے، کوئی جاب پرمٹ مل جائے تاکہ وہ بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اعداد و شمار تو نہیں معلوم لیکن جو مجھے پتہ چلتا ہے لوگوں سے بات چیت کر کے، اکثریت جو ہے نوجوانوں کی وہ اسی کوشش میں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں یہ آزادی پسند نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنے مذہب کو جو پریکٹس کرنے کی فریڈم ہے، آزادی ہے، کیا وہ ان کو پسند نہیں ہے، یا وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون سی کمی ہے ان کی زندگی میں جس کے لیے وہ یہ ملک جو آزاد ہے اس کو چھوڑ کے وہ ایسے ممالک میں جا رہے ہیں کئی دفعہ جہاں ان کو، یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عید کی آپ کو ہر عید پہ آپ کو 5-6 چھٹیاں مل جاتی ہیں، وہاں پہ تو آپ کو ایک چھٹی کے لیے درخواست دینی پڑے گی، وہ منظور ہو یا نہ ہو۔ آپ کے بچے جب اسکولوں میں جائیں گے تو ان کو عید کی چھٹیاں نہیں ملیں گی، کم از کم 3-4-5 نہیں ملیں گی، ایک چھٹی آپ ان سے ریکویسٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو مسجدیں ہیں ان میں نمازیں ہوتی ہیں، لیکن لاؤڈ سپیکر پہ تو جو گنجان ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ شاید اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ تو لوگ کیوں ہیں جو کہ نوجوان کیوں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بلکہ اب تو مذہب کی اتنی آزادی ہے کہ آپ کا دل چاہے تو کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کا آپ کا دل چاہے تو راہ چلتے کسی پہ بلاسفمی کا الزام لگا دیں، اور کسی پہ الزام لگا ہو تو اس کو مار پیٹ کے یا اس کی لنچنگ کر دیں۔ یہ سب آزادی آپ کو اس ملک میں حاصل ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے آزادی کا؟ کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک زمین کا خطہ مل جائے جس پہ ہمارا راج ہو، جس پہ کوئی بیرونی طاقت کی حکمرانی نہ ہو؟ کیا اس کو آزادی کہتے ہیں؟
تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ملکوں میں بھی انقلاب آتے ہیں جہاں پہ کسی بیرونی طاقت کا قبضہ نہیں ہوتا. مطلب آپ نے دیکھا کہ بہت سے ملکوں میں رشیا کا انقلاب سب سے زیادہ مشہور ہے. وہاں پہ تو کسی باہر کے ملک کی حکومت نہیں تھی، لیکن وہاں کے لوگ خوش تھے، ان کو خوش نہیں تھے، ان کو نہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس آزادی ہے. تو انہوں نے تحریکیں چلائیں اور پھر رشیا میں جو انقلاب ہوا اس سے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا جو زار تھا، جو شہنشاہ تھا، اس کا تختہ الٹ گیا. تو انہوں نے یہ کیوں کیا؟ اسی طرح آپ کے سامنے ہے عرب سپرنگ کی مثال دی جاتی ہے، جہاں پہ کہ پوری عرب ممالک میں ایک لہر چلی جس میں کہ مزاحمتی تحریک تھی، وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف، وہاں کے نظام کے خلاف، اور کئی جگہ ڈکٹیٹرز کو تخت سے اتار دیا گیا تخت سے، اور وہاں پہ عوامی حکومتیں قائم ہوئیں، کہیں پہ نہیں ہوئیں، کہیں پہ اس کے نتیجے میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی. بہرحال لوگوں نے اپنی بیزاری کا، ناراضگی کا، ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا اور سڑکوں پہ نکلے. تو ایسا کیوں ہوا پھر؟ اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، وہ ایک اب آزاد ملک ہے. ظاہر ہے کہ ان کو بھی یہ جو بھی پاکستان کا اس وقت نظام تھا، حالانکہ وہ آزاد ملک تھا پاکستان ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو مذہبی آزادی تھی، لیکن کوئی بات ایسی تھی جو ان کو پسند نہیں آئی، کوئی بات ایسی تھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ ان پہ جبر ہے یا کسی بھی طرح سے کمی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ریزسٹ کیا، جنگ ہوئی اور جو بھی کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے آزادی حاصل کی اور اب وہ ایک الگ ملک ہے. اب ان کے پاس ایک الگ سے خطۂ زمین ہے جس کو کہ وہ بنگلہ دیش کہتے ہیں. اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ کئی دفعہ ناراض ہوتے ہیں، اپنی جو ان کی ناراضگی ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس جو بھی یہاں پہ چل رہا ہے، جو بھی نظام ہے، اس سے وہ خوش نہیں ہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. حالانکہ ہر صوبے میں مذہبی آزادی ہے، ہر صوبے میں لوگ اپنے طریقے سے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ مطلب ہمارے پاس خطۂ زمین بھی ہے اور مذہب کی آزادی بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، یا جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں انہیں یہ چیزیں جو بھی کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے ان کو پسند نہیں ہیں؟ تو ان تمام حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک زمین کا خطہ حاصل کرنے کو آزادی نہیں کہتے، یا لوگ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. اسی طرح جو پاکستان میں کم از کم جو ہمارے سامنے ہے، جو ایک مذہب کی آزادی کا ایک نعرہ تھا، امید تھی، اور اب وہ حقیقت میں بدل چکی ہے، اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. تو آخر آزادی کیا ہے پھر؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں جب آپ کی تمام جو ٹینجیبل، فزیکل، جو آپ کی جسمانی ضروریات ہیں وہ اگر پوری ہو جائیں تو کیا اس کو ہم آزادی کہیں گے؟ مطلب آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، پانی، صحت، سارا کچھ جو ہے آپ کو مل جائے، آپ کی دسترس ہو اس پہ، اور آپ ایک ریزنیبلی خوشحال زندگی گزار رہے ہوں، تو کیا پھر آپ خوش ہوں گے؟ کیا آپ اس کو اب تب سیٹسفائی ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں اب پاکستان بننے کا جو ہے وہ مقصد حل ہو گیا، یہاں پہ خطۂ زمین بھی ہے، مذہبی آزادی بھی ہے، اور ایک حد تک لوگوں میں خوشحالی بھی ہے، تو کیا ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے؟ تو اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو مطلب خوشحالی ہے، ان کے پاس وہ ملتا ہے ان کو ریزنیبل اماؤنٹ میں، وہ جو ان کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ ٹوٹیلیٹیرین رجیمز ہیں، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں، یا جبر ہے ریاست کا یا حکومت کا، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے اگینسٹ ریزسٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ چین میں بھی اس طرح کی تحریکیں اٹھی ہیں، وہ ٹائنمن اسکوائر پہ جو اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی، اس طرح کی مزاحمتی تحریکیں بہت سے ملکوں میں اٹھتی ہیں، حالانکہ ان کی یہ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خطۂ زمین بھی کافی نہیں ہے، مذہبی آزادی بھی کافی نہیں ہے، خوشحالی یا ایک حد تک لوگوں کی ضروریات کا پورا کرنا بھی کافی نہیں ہے. تو پھر ہم آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کے بہت سے آپ مطلب نکال سکتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے تو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کبھی ایکسپلین نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کی غلامی سے نجات
حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی غلامی کیا ہے، کیسے ہے، اس پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اور اسے نجات کیسے ملے گی. وہ ان کا جو مطلب وہ جو بات کرتے ہیں وہ صرف آرمی کو گالیاں گلوچ کرنے تک ان کا جو ہے وہ محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے وہ خیالات کی وضاحت نہیں کرتے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہم نے بتایا، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یہ کافی نہیں ہیں آزادی کے لیے. پیبلو نرودا ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں، میرے خیال اسپینش تھے. ان کی ایک نظم ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے یہ نظم میں نے بہت سال پہلے پڑھی تھی اور مجھے ایک دم سے یہ ابھی تک مجھے یاد ہے، میں سے بہت متاثر ہوئی تھی. یہ نظم یہ ہے، اس کا نام ہے The Great Tablecloth. Let us sit down to eat with all those who haven't eaten. Let us spread the great tablecloth. Put salt in the lakes of the world. Set up planetary bakeries. Table with strawberries in snow. And plate like the moon itself, from which we all can eat. For now I ask no more than the justice of eating. جب لوگوں کی غذائی ضروریات یا جسمانی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو جیسے کہ خوراک ہے، نیند ہے، ہیلتھ ہے، جو بھی ان کی زندہ رہنے کی ضروریات ہوتی ہیں، تو کیا وہ اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں؟ کیا وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کو اور مزید کچھ نہیں چاہیے ہوتا؟ تو ماسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا یا تھیوری پیش کی. اس نے کہا کہ انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں، انسانی نیڈز ہوتی ہیں، اس کے کئی سٹیجز ہوتی ہیں. اس کو وہ ہائرارکی آف نیڈز اس نے کہا. اور اس کو اگر ہم سمجھیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی، یہ پتہ چلے گا کہ آزادی ایک پروسیس ہے، آزادی ایک طریقہ ہے یا ایک راستہ ہے جس پہ ہم چلتے ہیں. اور جو آخری آزادی ہوتی ہے، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچ جاتے، انسانی فطرت، انسانی جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، یا وہ خوش نہیں ہوتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے زندگی سے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا تھا، کیا ہائرارکی تھی، کیا چیزیں اس نے کہا تھا جس پہ کہ انسانوں کا وہ راستہ ہوتا ہے آزادی کی طرف. تو اس نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تو جو میں نے ابھی کہا جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، فزیکل نیڈز ہوتی ہیں. اس میں آپ کی کھانے پینے کی، گھر کی، پانی، خوراک، صحت، جو بھی آپ کو زندہ رہنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اپنی اس تک آپ کی پہنچ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو اتنی ملتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور خوشحال زندگی ایک گزارتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا قدم ہوتا ہے یا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روزگار چاہیے، آپ کو سیکیورٹی چاہیے، آپ کو تحفظ چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہوں، آپ کے پاس پراپرٹی ہو، آپ صحت اچھی ہو آپ کی. یہ آپ کا دوسرا قدم ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ تیسری جو انسانی ضرورت ہوتی ہے وہ پیار کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، بلانگنگ کی ہوتی ہے، کہ آپ کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب باہر پاکستانی جاتے ہیں تو وہ ان کی کیونکہ ان کے پاس جب وہ جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور ان کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو کمیونٹی میں ملنے جلنے کا، اپنی کمیونٹیز کو اسٹرانگ کرنے کا، آپس میں ایک رشتہ تعلق قائم کرنے کا، آپس میں عیدیں منانے کا، خوشیاں منانے کا پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے کہ ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اپنی طرح کے دوسرے لوگوں سے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ کلچر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. مطلب لوگ زبان کی بنیاد پہ، کلچرل ویلیوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس نے کہا چوتھی جو نیڈ ہوتی ہے یا چوتھا جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عزت ملے، اس کو طاقت ملے، اس کو شہرت ملے، ریکگنیشن ملے. مطلب وہ کوئی کام کرے، اچھا کام کرے تو لوگ اس کو ریکگنائز کریں، اس کو پہچانیں، اس کو جانیں.
اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن آتا ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ آزادی ہو کہ وہ بات کر سکے. یہاں پہ پھر ریلیجس فریڈم آ جاتی ہے کہ آپ اپنا مذہب جو ہے وہ اپنے طریقے سے پریکٹس کر سکیں. تو یہ اس نے چوتھے نمبر پہ آپ کو چوتھا جو اسٹیپ ہے اس پہ اس نے کہا کہ یہ انسانی ضرورت ہوتی ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے خود فیصلے کر سکے. آپ نے شادی کہاں کرنی ہے، جاب کہاں کرنا ہے، آپ نے سیر کے لیے کہاں جانا ہے، آپ نے کون سی کار خریدنی ہے، آپ نے کس گھر میں رہنا ہے. یہ تمام چیزیں جو روزمرہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں جس پہ کہ لوگوں کو اپنا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس اسکول میں بھیجنا ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر آخر میں جو 5ویں سٹیج ہے اس پہ اس نے کہا کہ انسان اس وقت سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے. اب سیلف ایکچولائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بن سکے، وہ کر سکے جو وہ چاہتا ہے یا جو وہ بننا چاہتا ہے، جو کہ ڈیزائر ٹو بیکم دا موسٹ ون کین بی. مطلب وہ ایسا انسان بنے جس طرح کے وہ بننا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، وہ آرکیٹیکچر میں اپنی مہارت کا استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ اسپورٹس پرسن بننا چاہتا ہے، وہ لکھاری ہو، وہ پوئٹ ہو، اداکار ہو، وہ جو بھی کچھ کرنا چاہے وہ کر سکے. ہر انسان میں جو نیچرل قدرتی جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، ٹیلنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو خداداد تھنکنگ جو پاور ہوتی ہے وہ آپ کو ملی ہوتی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکیں. اور پھر یہی جو ہے یہ انسان کی آخری ایک خواہش ہوتی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور انسان خود سیٹسفائی ہوتا ہے. تو یہ سٹیپس اس نے بتائے. اور جب ہم اب دنیا کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ رہنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب سے پہلے جو ہیں جو غریب سے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ان کو مطلب ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں، زندہ رہنے کی ضروریات ہیں، وہ پوری ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے سٹیپ وائز ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ جن میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ شروع سے ہی ان میں یہ ڈیزائر ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھیں. تو دیکھیے ہم نے جشن آزادی منایا اور ہمیں منانا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ صرف ایک خطۂ زمین ملنے سے، صرف ایون کے مذہب کی آزادی ہونے سے، ایون کہ صرف جب آپ کی باقی جسمانی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اس سے آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس کو صحیح آزادی نہیں کہا جا سکتا. آزادی وہ ہوتی ہے جب انسان اپنی ٹیلنٹس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ وہ اس کے سامنے ریسورسز بھی اس کو اویلیبل ہوں، اس کے سامنے راستے کھلے ہوں، اس کے سامنے اپرچونٹیز ہوں، اور دنیا ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ کہ ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. تو تب ہم کہیں گے کہ ہاں اب جو ہے انسان نے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ آخری حد جو ہے اس کو وہ مل چکی ہے. تو وہ راستہ جو ہے وہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، لوگ کیسے اس تک پہنچیں گے، یہ ہماری جد و جہد ہے، یہ ہماری اسٹرگل ہے. اور اسی لیے فیض نے جب نظم لکھی تھی اس کا یہی مطلب تھا جب انہوں نے کہا تھا یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدے دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو یہ فیض صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ ایک پروسیس ہے، ایک راستہ ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. اور ہم نے پاکستان کو
اسی طرف لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس ملک میں ان تمام لوگوں کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے وہ بننا چاہتے ہیں، وہ بیسٹ آف بیسٹ بننا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہوں. تو یہ ہماری اسٹرگل ہے، اور یہی برابری پارٹی کی آخری منتہا یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں تمام لوگوں کے لیے وہ تمام راستے کھلے ہوں جس سے وہ یہ سب کچھ کر سکیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذہن میں آزادی کے کوئی آئیڈیاز ہیں کہ کیسے آپ آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں، تو آپ کامنٹس میں جائیں اور وہاں پہ ایک دو جملے میں، ایک پیراگراف میں ضرور اپنا لکھیے. اور اسی طرح اگر آپ وائس میسیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سوچنے کا، سمجھنے کا، ان میں تھنکنگ کا جو ہے وہ ایک خواہش پیدا ہو. بہت شکریہ.